السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ روس اور چین نے کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو وہ ایران کی مدد کریں گے۔ یہ ایک طرح سے امریکہ کو دھمکی ہے۔ ایک طرف روس، چین، ایران اور شمالی کوریا کا مضبوط ہوتا اتحاد ہے تو دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ نیٹو میں شامل ممالک اب اپنے پرانے ساتھی امریکہ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ صدر ٹرمپ کبھی ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کبھی گرین لینڈ پر قبضے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایک بیان میں برطانوی فوجیوں کو نکما اور بزدل بھی کہہ دیا، جو اگلے مورچوں پر لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے مطالبے پر ٹرمپ نے معافی تو مانگ لی ہے، لیکن ان کے خیالات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہ ہو تو چین اور روس یورپ، کینیڈا پر قبضہ کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ایران پر حملہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ حالات کچھ ایسے ہی ہیں، اور ماضی پر نظر ڈالی جائے، دنیا جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ محض ایک علاقائی تنازع نہیں رہے گا، بلکہ یہ بالواسطہ طور پر روس اور چین پر بھی حملہ ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں دنیا دو واضح کیمپوں میں بڑھتی نظر آئے گی۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی جو اس وقت اندرونی سیاسی بحرانوں، معاشی دباؤ اور صدر ٹرمپ کے رویے سے پریشان ہیں، اور دوسری طرف وہ بلاک جو خاموشی سے مگر خطرناک حد تک منظم ہو چکا ہے، اور وہ ہے روس، چین، ایران اور شمالی کوریا کا خفیہ اتحاد۔ یہ صرف دفاعی اتحاد نہیں، یہ بقا کی جنگ کی تیاری ہے۔ ان ممالک کے لیے مسئلہ صرف ایران نہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر آج ایران گرا تو کل نمبر روس کا، پھر چین کا، اور پھر اس طاقت کا جو امریکہ کی عالمی بالادستی کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ اس لیے ان کا تعاون نظریاتی نہیں، خالصتاً اسٹریٹجک اور وجودی اپنے مفاد کے لیے۔ پیغام صاف ہے، اگر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو امریکہ ایک ایک کر کے سب کو نگل جائے گا، کھا جائے گا۔ چین اور روس افغانستان کے راستے ایران کی فوجی مدد اور سپلائی لائن بحال رکھ کر امریکہ کو ایک طویل جنگ میں پھنسا سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی خود کو طاقتور ضرور ظاہر کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اعتماد اندر سے کمزور ہو چکا ہے۔ یوکرین، مشرق وسطیٰ، اندرونی سیاسی تقسیم، معاشی دباؤ اور عالمی سطح پر اختلافات، خاص کر صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے یورپ اور امریکہ میں فاصلے پیدا کر دی ہیں۔ امریکہ اور ایران کا ٹکراؤ محض میزائلوں اور بحری جہازوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ عالمی معیشت، توانائی کی ترسیل، آبنائے ہرمز، تیل کی قیمتوں اور عالمی مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یعنی یہ جنگ اگر بھڑکی تو اس صرف ایران کی جنگ نہیں ہوگی، اس کی قیمت پوری دنیا کو ادا کرنی پڑے گی۔ ذرا ماضی پر نظر ڈالیں تو دوسری عالمی جنگ سے پہلے کے درمیانی برسوں میں بھی ٹیکنالوجی نے معاشرتی زندگی کے پر گہرے اثرات ڈالے۔ یعنی اس وقت بھی صنعتی انقلاب برپا ہوا تھا۔ 1921 میں روبوٹ جیسا لفظ متعارف ہوا، جو اس خوف کی علامت تھا کہ مشینیں انسانوں کی نوکریاں چھین لیں گی۔ اس دور میں ابلاغ کے ذرائع میں انقلاب آیا، میڈیا طاقتور پروپیگنڈا کا ذریعہ بن گیا، سیاست میں انتہا پسندی بڑھی اور سماجی خوف میں اضافہ ہوا۔ روایتی طبقے اس بات پر فکر مند تھے کہ جدید ثقافت، خاندان، مذہب، روایت کو کمزور کر رہی ہے۔ آج کے دور میں ہم ایک نئے ٹیکنالوجیکل انقلاب سے گزر رہے ہیں، جس کی بنیاد مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز ہیں۔ انٹرنیٹ، سمارٹ فون اور سوشل میڈیا نہ صرف ہمارے کام کرنے اور بات چیت کرنے کے طریقے بدل دیے ہیں، بلکہ ہماری سوچنے کے انداز پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ دنیا میں جو بھی کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، طاقتور قومیں، ریاستیں خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، کہیں ہماری طاقت ختم نہ جائے۔ یہی حال آج امریکہ کا ہے، جو اس خوف میں مبتلا ہو چکا ہے کہ چین تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جبکہ ایران اور روس سمیت کئی ممالک امریکی مفادات کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ جنگیں بند کروانے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی جنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو تیسری عالمی جنگ بن جائے گی۔
عالمی جنگیں عموماً علاقائی تنازعات سے شروع ہو کر اتحادوں کے ذریعے عالمی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہاں عالمی جنگ ایک علاقائی تنازع سے شروع ہوئی اور اتحادوں کی وجہ سے آپ دیکھیں جنگ عظیم ون، جنگ عظیم دوم، اور پھر پوری دنیا ان جنگوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسری عالمی جنگ بھی ابتدا میں مختلف علاقائی تنازعات کا مجموعہ تھی جو امریکہ کی شمولیت کے بعد عالمی جنگ میں تبدیل ہوئی۔ کچھ آج بھی ایسے ہی منظر ہے۔ ایران پر حملے کے امریکی لیے جو ہے نا، امریکی بحری بیڑے کے جدید ترین طیارہ بردار جہاز اور جنگی بحری جہاز ایران کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ قطر، بحرین، کویت، اردن اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچاؤ ممکن بنایا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق ایران پر تباہ کن حملے کے ساتھ ساتھ موجودہ رجیم بھی بدل دی جائے گی۔ امریکہ اپنے حامیوں کو تخت تہران پر بٹھانا چاہتا ہے۔ سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا شاہ پہلوی امریکہ اور اسرائیل کو پہلے ہی اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں اور جلد از جلد ایران پر اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تہران نے بھی وارننگ دے دی ہے، امریکی حملہ ہوا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا ایران۔ رد عمل محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران کی عسکری حکمت عملی روایتی جنگ کے بجائے غیر متوازن جنگ پر مبنی ہے، جس میں بیلسٹک اور کروز میزائل ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور پراکسی نیٹ ورک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایران کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو پورے خلیج، اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے کم لاگت مگر مؤثر ڈرون سسٹم تیار کیے ہیں جو بڑے بحری بیڑوں کے لیے بھی ایک سنجیدہ چیلنج بن سکتے ہیں۔ امریکی بحری بیڑوں کے لیے حزب اللہ، حوثی اور عراق و شام میں موجود ایرانی حمایت یافتہ مسلح تنظیمیں وہ اسٹریٹجک بازو ہیں جن کے ذریعے تہران براہ راست جنگ کے بغیر بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسرائیل اس بحران میں نہ صرف ایک ممکنہ فریق ہے بلکہ کئی حوالوں سے محرک بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی صلاحیت، میزائل ڈیفنس سسٹم اور ایران کے حساس عسکری اور جوہری اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت نے خطے کی کشیدگی کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی دھمکیاں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر تل ابیب نے کسی بھی سطح پر براہ راست مداخلت کی، ایران پر حملہ کیا، تو جواب صرف علامتی نہیں بلکہ انتہائی سخت ہو سکتا ہے، جس کے اثرات پھر صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا، یورپی ممالک بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آیا ایران واقعی امریکہ کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ عسکری ماہرین کے مطابق اگرچہ ایران براہ راست روایتی جنگ میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اسے ایسے ضربے لگانے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سیاسی، معاشی اور عسکری سطح پر انتہائی مہلک اور مہنگی ثابت ہو سکتی ہیں۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے، بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل کو متاثر کرنا، روکنا اور پراکسی جنگ کے ذریعے اسرائیل اور دیگر اتحادیوں کو غیر مستحکم کرنا ایسے آپشنز ہیں جو ایران کے ہاتھ میں موجود ہیں، یہ کارڈز، اور جو عالمی معیشت سے بھی شدید جھٹکا ثابت ہو سکتے ہیں۔ عالمی معیشت بھی بحران کا شکار ہوگی، دباؤ کا شکار ہوگی۔ اس تمام تناظر میں ایران میں رجیم چینج کا سوال بھی بار بار زیر بحث آ رہا ہے، مگر حالیہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوجی طاقت کے ذریعے امریکہ حکومتیں تو بدلی ہیں اس نے، مگر مستحکم اور قابل قبول نظام قائم کرنا کہیں زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عراق کی مثالیں، افغانستان اور لیبیا کی مثالیں آج بھی عالمی سیاست کے سامنے موجود ہیں، جہاں رجیم چینج کے بعد پیدا ہونے والا خلا برسوں تک عدم استحکام، خانہ جنگی اور علاقائی کشیدگی کا سبب بنا رہا۔ ایران کے معاملے میں یہ چیلنج اور بھی بڑا اور پیچیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں مضبوط ریاستی ادارے، پاسداران انقلاب جیسا طاقتور عسکری ڈھانچہ اور ایک بڑی آبادی موجود ہے جو بیرونی حملے کی صورت میں اختلافات کے باوجود قومی سطح پر متحد ہو سکتی ہے، ایک شدید رد عمل ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کسی بھی بیرونی مداخلت کا نتیجہ ایک طویل، مہنگی اور غیر یقینی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔
جس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے پھر، بلکہ پورے خطے میں ہوں گے۔ موجودہ حالات میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ کے پاس ظاہر بے پناہ عسکری برتری ہے، مگر ایران کے پاس پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسرائیل پہ وہ حملہ کر سکتا ہے، خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کی موجودگی اور ایران کے پراکسی نیٹ ورک، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس تنازع کو محدود تصادم کی بجائے ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر کسی بھی فریق نے پہل کی تو یہ تصادم صرف فوجی محاذ تک بہرحال محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی سیاست پر بھی اس کے گہرے اور خوفناک اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسے ماحول میں سفارتکاری کے دروازے بند ہونا صرف مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک خبر ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ آیا روس اور چین نے ایران کو کوئی خفیہ یا تباہ کن نوعیت کے ہتھیار فراہم کیے ہیں یا نہیں؟ ابھی تک جو عالمی رپورٹس ہیں اور جو انٹیلیجنس تجزیوں کے مطابق روس اور چین کی جانب سے ایران کو براہ راست ایٹمی ہتھیار یا ایسے ہتھیار دیے جانے کا کوئی کھلا اور کوئی مصدقہ ثبوت سامنے نہیں آیا جو اسٹریٹجک توازن کو یکسر تبدیل کر دے۔ تاہم یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ روس اور ایران کے درمیان عسکری تعاون پچھلے برسوں میں نمایاں طور پر بڑھا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس نے ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا، جبکہ بدلے میں ایران کو جدید الیکٹرانک وارفیئر، سیٹلائٹ انٹیلیجنس، ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اور میزائل گائیڈنس سے متعلق تکنیکی معاونت فراہم کی۔ اسی طرح چین اگرچہ ایران کو کھلے عام جدید اسٹریٹجک ہتھیار فراہم کرنے سے گریز کرتا ہے، مگر چین اور ایران کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ، سائبر ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ ڈیٹا اور نگرانی کے نظام میں تعاون ایک کھلا راز بن چکا ہے، جو کسی بھی بڑے تصادم کی صورت میں ایران کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیت کو بالواسطہ طور پر مضبوط بنا سکتا ہے۔ روس، چین اور ایران کی مشترکہ بحری مشقیں بھی اس بات کی علامت ہیں کہ یہ تینوں ممالک اسٹریٹجک سطح پر ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایران مکمل طور پر تنہا نہیں ہے، بلکہ روس اور چین اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پاکستان کے کردار کے حوالے سے صورتحال نازک ہے اور حساس ہے۔ سرکاری سطح پر پاکستان نے بہرحال یہ موقف اختیار کیا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اب تک ایسی کوئی مستند اطلاع موجود نہیں ہے کہ پاکستان نے ایران کو براہ راست فوجی یا خفیہ عسکری مدد فراہم کی ہو۔ سوشل میڈیا پہ غیر مصدقہ خبریں اور ویڈیوز موجود ہیں۔ ایک مضبوط اور پرامن ایران بہرحال پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایران اگر انتشار اور خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان اور ترکیہ سمیت ایران کے تمام ہمسایہ ممالک پر پڑیں گے۔ اس سارے بحران میں آبنائے ہرمز کی بندش سب سے خطرناک آپشن کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کے تقریباً 20% جو تیل اور گیس کی ترسیل ہے اسی تنگ سمندری گزرگاہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے لیے صورتحال خاص طور پر سنگین ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اپنی توانائی ضروریات کا بڑا حصہ درآمدی تیل اور گیس کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں آئے گی یا کم آئے گی تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ عالمی مالیاتی اداروں، تیل مارکیٹ کے تجزیہ کاروں اور اقتصادی ماہرین کے مطابق اگر ایران اس راستے کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے تو تیل کی قیمتیں چند دنوں میں $100 سے $150 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، جس سے عالمی سطح پر مہنگائی کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے۔ یورپ، ایشیا اور خاص طور پر چین، بھارت، جاپان اور ترقی پذیر ممالک کو فوری طور پر توانائی کے بحران، مہنگی شپنگ، انشورنس لاگت میں اضافے اور سپلائی چین میں شدید خلل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ IMF اور دیگر اداروں نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معاشی نمو کو نمایاں طور پر سست کر سکتی ہے، ترقی کو، اور کئی معیشتوں کو یعنی کئی ممالک کو کساد بازاری کی طرف دھکیل سکتی ہے، وہ بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چین اور روس کے کردار پہ جیسے میں نے ابھی کیا جو بھی ہے کہ دونوں ممالک کھلے عام تو ایران کی طرف سے امریکہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے بڑا گریز کریں گے، مگر سفارتی، انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور اقتصادی سطح پر ایران کی حمایت اور مدد جاری رکھ سکتے ہیں۔ چین کے
لیے ایران اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ چین کو رعایتی نرخوں پر تیل فراہم کرتا ہے، جبکہ روس کے لیے ایران ایک اسٹریٹجک شراکت دار ہے جو امریکہ کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس لیے امکان یہی ہے کہ روس اور چین ایران کو اس حد تک مضبوط کریں گے کہ امریکہ کو ایک طویل، مہنگی اور پیچیدہ جنگ کا سامنا کرنا پڑے، اس پہ معاشی دباؤ بڑھے امریکہ کے اوپر۔ روس یقینی طور پر کوشش کرے گا، جس طرح امریکہ اور یورپ نے اسے یوکرین اور افغانستان میں نقصان پہنچایا، اسی طرح امریکہ کو ایران کی جنگ میں الجھا دے تاکہ امریکہ کو بڑا فوجی اور معاشی نقصان اٹھانا پڑے۔ بہرحال دوستو، جنگیں مذاق نہیں ہوتی ہیں، اور تیسری عالمی جنگ تو پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی، جس کا تصور کرنا ہی بہت خطرناک ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔